آپ نے ہرمز جب ٹرمپ یہاں پر آئے اٹیک کیا اس ٹائم ایران بتا رہا تھا کہ ہم اس کو چوک کر دیں گے، بند کر دیں گے، بلاک کر دیں گے، تو اس ٹائم امریکہ نے اس کو سیریس ہی نہیں لیا اور اس ٹائم امریکہ کی سب سے جو بڑی پریورٹی ہے اس کو کھلوانا ہے. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ سیریس نہیں لیتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سیریس لیتے ہیں چیزوں کو، لیکن وہ انفولڈ اس طریقے کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کی مرضی ہوتی ہے اس میں. اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پرسوں سے انہوں نے یہ ہرمز کا بیانیہ بنانا شروع کیا. انہوں نے کہا جی کہ ایران کہتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر ساری مائنز لگا دی ہیں تو یہ بڑا ڈینجرس ہے چلنے کے لیے. اب ایک تاثر جب میں بھی سنوں گا آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا. پھر انہوں نے کہا کہ ایران کہتا ہے کیونکہ ہم نے مائنز لگائی ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کہاں کہاں لگائی ہیں، بیکاز آف یہ جو جنگ ہوئی ہے ہمارے سے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. اب ابھی آدھا گھنٹہ پہلے اس نے پروسیس ہرمز کا سٹارٹ کر دیا اور اس نے ایک رپورٹ یہ ہے جو کہ کنفرم ہے تقریباً کہ ان کے جہاز ہرمز کے اندر موو کر گئے ہیں. اور اس نے جاپان کو، چائنا کو اور ایون یہ جرمنی اور ان کو کہا کہ تم لوگ یہ نہیں کر رہے تھے تو میں یہ پروسیس شروع کر رہا ہوں. اور اس نے پروسیس ہرمز کا شروع کیا. آپ جو پروسیس کی بات کر رہے ہیں کیا ایران اس پہ آن بورڈ ہے؟ کیونکہ پاسدار انقلاب نے تو وارن کیا تھا کہ ادھر کچھ آیا تو اس کو اڑا دیں گے، اور ایسا کیا بھی بہت سے میزلز انہوں نے فائر بھی کیے ابراہیم لنکن اور جتنی وہ وار مشین یہاں پر لے کر آئے. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی آن بورڈ نہیں ہوگا. اچھا یہ چیز وہ ہوگی کہ اس میں بس یہ جب ہو رہا ہے اب اس کو روکیں کیسے، کیونکہ وہ ایسی گزرگاہ ہے کہ اس پر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے ملک کا قبضہ ہے. اس نے اپنا وہ پلی پوری بنا لی کہ جی انہوں نے کہا جی مائنز لگی ہوئی ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مائنز ہم ہٹا نہیں سکتے، ہمیں معلوم نہیں ہے. اس نے کہا میں آ گیا ہوں جی، میں ہوں نا. تو ٹرمپ کہتا میں ہوں. اصل دو ایشوز سے موسٹ امپورٹنٹ ہرمز والا آئی تھنک کہ صبح تک وہ ایشو نہیں رہے گا، اگلے 12 گھنٹوں میں کلیئر ہو جائے گا کہ جب وہ ہرمز کے اندر وہ آ جائے گا. ایشو تھا ان کا نیوکلیئر جو سائٹس تھیں، مین ایشو ہوتا. اب اس کے اوپر جو ان کی ٹریٹیز ہیں وہ ان ٹریٹیز پہ واپس کیسے لے کے آتا ہے ان کو. 1967 کی ٹریٹی ہے، 70 کی دوبارہ ٹریٹی ہے، پھر اس کے بعد 2014 کی ہے جس کو ٹرمپ نے خود بیک آؤٹ کر گیا اس سے. لیکن اب اس کو یہ کیسے حل کرتا ہے نمبر 1. اور دوسری جو انہوں نے بات کی سب سے جو انٹرسٹنگ اور اچھی بات ہے کہ امریکہ ان سے سینکشنز اٹھانا چاہتا ہے ایران سے. اچھا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران مین سٹریم لائن میں آئے اور یہ چیزیں وہ چھوڑ دو اور یہ کام نہ کرو، اور اس کے بعد ایک ماڈریٹ قسم کا ایران سامنے آئے اور لوگوں کے اوپر سے وہ سینکشنز ہٹانا چاہتے ہیں اور وہ ہٹائے گا. ہمارے لیے اس خطہ کے لیے اتنی یہ اچھی چیز ہے اور ایران کے لیے بھی اتنی اچھی چیز ہے. ان کا بھی رائٹ ہے کہ تیل ان کے پاس، بالکل لوہا ان کے پاس، پوری دنیا کے خزانے ان کے پاس، اکانومی ان کی ٹچ کر رہی ہے پتہ نہیں کس جگہ پہ، تو ان کا بھی حق بیان نہیں کیا جا سکتا کہاں پہ کرنسی کھڑی ہے. آئی تھنک کہ یہ ایک تو مذاکرات کامیاب ہوں گے، دوسرا اس مذاکرات کو ڈیریل کرنے کے لیے جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں وہ کم ہوں گے، ماڈریٹ ایلیمنٹس کو زیادہ توجہ دی جائے گی. ہرمز بہت ثانوی ایشو رہ جائے گا، نیوکلیئر رہے گا اور پھر ان سے وہ اٹھائے گا اور کچھ یہ میرے خیال میں کچھ دنوں میں یہ چیز سیٹل ہو جائے گی. لیکن یہ مذاکرات کامیابی کی طرف جائیں گے. دس از واٹ آئی تھنک. ٹھیک ہے خان صاحب، امریکہ کیوں چاہے گا کہ ایران کے اوپر سے سینکشنز جو ہیں وہ اٹھائی جائیں؟ بڑا کنٹرول رکھا اس نے ایران کو، ان کی اکانومی بڑا سفر کیا ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں وہاں پر، بلکہ آپ نے دیکھا کہ چند ماہ پہلے تک مظاہرے ہو رہے تھے، امریکہ اس کو بیک کر رہا تھا، سپورٹ کر رہا تھا. تو امریکن خود سے کیوں جو پابندیاں ماضی میں لگائی ہیں اس کو لفٹ کریں گے؟ دیکھیے جب 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے اٹیک کیا تھا تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جنگ 3-4 دن سے زیادہ نہیں چلے گی. یہ تو آئی تھنک اسرائیل نے ان کو خواب دکھائے تھے نا کہ ہٹ اینڈ رن ہوگا. اور اگر آپ پچھلے 20-25 سال میں جو امریکہ نے جنگیں لڑی ہیں تو وہ شاک اینڈ آ پرنسپل کے اوپر لڑی کہ جی آپ ایک بہت بڑی فوج ایئر فورس لے کے جائیں، آپ بہت زیادہ بومبنگ کریں، ڈسٹرکٹ کر دیں نیچے گراؤنڈ ڈیفنسز کو، اور پھر آپ کی فوج آئے اور منیمل ایٹریشن کے ساتھ اس جگہ کے اوپر قبضہ کر لی. لیکن ایران میں یہ جو سٹیپ نمبر 2 ہے نا، یہ نہیں ہو سکا. انہوں نے بہت بومبنگ کی، ایران کو تباہ کر دیا ایک طریقے سے، ان کے سارے ملٹری ٹارگٹ، سوشیو اکنامک ٹارگٹس کو ہٹ کیا. لیکن اس کے بعد بھی ان کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس جگہ بوٹس آن گراؤنڈ کریں. تو جب تک آپ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ کہ جب انہوں نے آیت اللہ خامنائی کو قتل کیا تو اس سے یہ ہوا کہ جو ایران کے اندر جتنی ڈویژنز تھی نا وہ ختم ہو گئی. اور جو ریڈیکلز تھے جو کہ کیا کہتے ہیں آیت اللہ خامنائی کو انہوں نے ایک شہید بنایا اور انہوں نے ان کے نام کے اوپر ریلی کرنا شروع کیا اور پورا ایران یونائٹ ہو گیا.
ٹھیک ہے. سو تو جو آپ ذکر کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ اس سے 2 مہینے پہلے ایران کے اندر احتجاج ہو رہا تھا جو بیسیکلی دکانداروں نے یا جو بزنس مین تھے انہوں نے کیا تھا, لیکن وہ اس لیے کیا تھا کہ ان کی اکانومی بڑی بری طرح شیٹر ہو رہی تھی اور ان کا جو پیسہ تھا وہ بہت بری طرح ڈی ویلیو ہو رہا تھا. سو وہ احتجاج بالکل جائز تھا. امریکہ اور اسرائیل نے اس کو کیش کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہو سکی. آج ہم 42nd ڈے پر ہیں. دیکھیے اس وقت اتنی لمبی جنگ جو ہے نا وہ امریکہ اور اسرائیل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, اور اب ریزلٹ یہ ہو گیا کہ جو اس کے حلیف ہیں اسرائیل اور گلف کنٹریز وہ بہت سیویرلی ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی ہیں. پہلے ملٹری ٹارگٹس تھے ان گلف کنٹریز پہ, اور اسرائیل میں ملٹری ٹارگٹس پہلے 2 ہفتوں میں ختم ہو گئے تھے, لیکن اب جب سوشیو اکنامک ٹارگٹس ہٹ ہونا شروع ہوئے جس کے اندر آئل ریفائنریز, ڈیسیلینیشن پلانٹس اور ایئرپورٹس اور دوسری چیزیں تھیں, تو یہ جو سارا گلف تھا یہ تو بنا ہی اس ببل کے اوپر تھا کہ یہ دنیا کا سب سے محفوظ ترین علاقہ ہے. اور اسی لیے دنیا بھر کے جو بڑی کمپنیز تھیں انہوں نے آ کے دبئی میں اور دوسری جگہ سعودی عربیہ میں اب جو نیوم بن رہا تھا ادھر آ کے انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی تھی. لیکن جب یہ اب جنگ اتنے دن کھنچ گئی ہے تو اب گلف کنٹریز جو ہیں وہاں سے سارے فورنرز نکل گئے ہیں, ان کی اکنامک ایکٹیویٹی زیرو ہو گئی ہے, اور پوری دنیا جو ہے وہ ایک ریسیشن میں چلی گئی ہے. آپ دیکھیے کہ نہ صرف ویسٹ میں بلکہ فار ایسٹرن کنٹریز لائک جاپان, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انڈونیشیا, ملیشیا, انڈیا, یہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں پیٹرول پمپس کے اوپر, اور ایک پوری دنیا میں ایک ریسیشن سے آگے. سو اب امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ جنگ کسی طریقے سے ختم ہو, اور روکڑی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ امریکہ یہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے بٹ آن اے نوٹ آف وکٹری. سو میرے خیال میں پاکستان کی ماڈریشن کی معراج یہ ہوگی کہ ہم ایک اس طرح کا معاہدہ کرا دیں کہ دونوں پارٹیز یہ سوچیں کہ جی کہ ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیں جو کہ پاسبل ہیں. ہرمز کو کھول دیں, سینکشنز ہٹا دیں, دونوں پارٹیز خوش, اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو اسلام آباد ایکارڈ will be a good آپ سے کچھ دیر پہلے ٹرمپ نے جو ہے انہوں نے جو کہہ لیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک پیغام بھی جاری کیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس فورسز جو ہیں اپنے ہرمز سے جو وہاں پہ مائننگ ہے, جو مائنز ہیں ان کو ہٹانے کا انہوں نے کام جو ہے کلیئرنس جو ہے شروع کر دیا. فرما رہے تھے ان کی شپس موو کر گئی ہیں. ٹھیک ہے, کل بھی ڈائیلاگ جو ہیں وہ جاری رہیں گے, یہ بھی اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے. چلیں یہ بتائیں کہ اب یہ وار ختم ہو جاتی ہے, آپ فیوچر کا جو مڈل ایسٹ ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور وہاں پہ ایران کا رول کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وار ختم ہونے کا جو بن رہا ہے نا, جو سین ہے سارا وہ یہ ہے کہ ایران سے IRGC اور جو ان کا ایسے فنڈامنٹلسٹ جو ایلیمنٹس تھے ان کو آپ مجھے نظر آتا ہے کہ وہ نہیں ہوں گے, اور ایران ایک ماڈریٹ ایران کے طور پر سامنے آئے گا. ایران سے جس وقت سینکشنز نکلتی ہیں, ہمارا بارڈر 900 کلومیٹر کا ہے, ایران سے سینکشنز ہٹنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران آئل سپلائی لائن کے اندر بڑے ایک زبردست طریقے سے اس کا کام شروع ہو جائے گا, اور اس کی اپنی اکانومی جو ہے بہت جلدی کھڑی ہو جائے گی. دوسری طرف محمد بن سلیمان نے اس نے اپنی جو کمانڈ ہے ان کی ایز اے کراؤن پرنس اور سعودیہ کو, اس میں عرب ورلڈ میں محمد بن سلیمان پولیٹیکلی لیڈ لے گئے ہیں, اور تمام چاہے قطر ہے چاہے دیگر ممالک ہیں, اگر وہ تھوڑے دور بھی تھے تو وہ سارے اس وقت سعودیہ کے جھنڈے تلے آ گئے. ہم اگر پاکستان کو دیکھیں تو آپ کی 4 دن پہلے کی کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر کا جو اعلامیہ ہے وہ اتنا واضح اور اتنا اعلانیہ ہے کہ آپ سعودیہ کے ساتھ آپ نے اپنا اعلان آپ ان کی حمایت میں آگے. اور آج سعودیز جو ہیں لگاتار بتا رہے ہیں کہ پاکستانی فورسز جہاز یہ ڈپلوائے ہو گئے سعودیہ میں. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تو اس سے آنے والے دنوں میں امن نظر آ رہا ہے. اب پروکسیز کو بھی ایران نے کہا ہے کہ میں کنٹرول کروں گا. پروکسیز آٹومیٹکلی کنٹرول ہو جاتی ہیں اگر ہب کنٹرول ہو جائے. تو یہ جنگ جو ہے آفٹر یہ سینکشنز کے اٹھنے کے بعد, ہاں UAE کے لیے ٹربل نظر آتی ہے, کیونکہ UAE میں گورا جو آیا ہوا تھا اس کی وجہ سے رونق تھی, اور گورا واپس جب جاتا ہے اور وہ واپس نہیں آتا کہ ہم پاکستانی نہ جائیں گے, کوئی گڑبڑ بھی ہو گئی پھر چلے جائیں گے. گورا ایک دفعہ جگہ چھوڑ جائے تو وہ واپس نہیں آئے گا. UAE کیسے اپنے آپ کو نکالتا ہے اس چیز سے, یہ کوشچن ہے.
लेकिन बाकी रीजन आई थिंक कि इस जंग के बाद बहुत अमन की तरफ चला जाएगा, तो हालात बेहतर हो जाए। बेहतर हो जाएगा। खान साहब, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि जंग ख़त्म होती है, मिडल ईस्ट नया मिडल ईस्ट बनेगा, ईरान जो कहने के माजी में अरब ममालिक को भी उसे तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि अपनी प्रॉक्सिस के ज़रिए वो इलाके को कंट्रोल करता रहा है, क्या वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? देखिए, मैं वो ऐड करूंगा जो रोकड़ी साहब ने कहा है। देखिए, पिछले 30-40 साल से अरब ममालिक के अंदर और ख़ासतौर पे गल्फ़ के अंदर अमेरिका और इजराइल ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स बेचे ईरान को एक हवा बना के, ठीक है ना। दूसरा, उन्होंने 2 मिथ्स क्रिएट किए उधर। एक मिथ थी कि जी कि अगर आप अमेरिकन कैंप का हिस्सा बनते हैं या वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा बनते हैं तो आपको हम एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और ईरान आपको कभी अटैक नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। और क्योंकि अरब कंट्रीज़ जो है वो बहुत स्मॉल कंट्रीज़ हैं, उनकी फोर्सेस बहुत स्मॉल हैं, सो उन्होंने ईरान के अंदर अमेरिका के कवर को एक अपने लिए गारंटी समझा। दूसरा जो एक मिथ बनाई इजराइल ने इस इलाके में 1973 की जंग के बाद, उन्होंने ये अरबों को कन्विंस किया कि जी कि हम तुमसे बहुत आला हैं और हम जो हैं हमारी फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं और हम जब चाहेंगे हम किसी भी मुस्लिम मुल्क को पकड़ के उसके ऊपर यानी कि हम चढ़ाई कर सकते हैं और हम वहाँ हुकूमतें भी तब्दील कर सकते हैं। और वो ये करते आए हैं। ख़ासतौर पे आप लेबनान को देखें, सीरिया को देखें और दूसरी कंट्रीज़ को देखें। ये दोनों मिथ्स टूट गई हैं क्योंकि अब गल्फ कंट्रीज़ को ये अंदाज़ा हो गया है कि अमेरिका उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता ईरान के खिलाफ। सिमिलरली लोगों को ये भी अंदाज़ा हो गया है गल्फ कंट्रीज़ के अंदर कि इजराइल जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, उसके ऊपर भी बम गिर सकते हैं, उसकी भी बिल्डिंग्स गिर सकती हैं, उसके लोग भी मर सकते हैं जिस तरह गाज़ा और लेबनान में मर रहे हैं, ठीक है ना। सो जब ये दोनों मिथ्स टूट जाती हैं तो मैं आपसे इस फुली एग्री करता हूँ कि जब भी पीस आएगा इस इलाके में एक नया मिडिल ईस्ट जन्म लेगा। रोकड़ी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि सऊदी अरेबिया विल प्रोबेबली लीड द मुस्लिम वर्ल्ड एंड द अरब्स इन दैट रीजन, लेकिन अब जो है उनको ये भी एहसास हो गया है कि हमें अगर वेस्ट के साथ ताल्लुकात सही रखने हैं लेकिन हमें ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात को सही रखना होगा। सो ये जो हमारे मुसलमानों, हम इसको मैं तो एक सिल्वर लाइनिंग के तौर पे देख रहा हूँ कि जो ये अगर ईरान और सऊदी अरेबिया एक पेज पर आ जाते हैं किसी भी बैनर OIC के नीचे या किसी और डील के नीचे या आ जो जाते एक हैं, मुस्लिम नेटो बनाने की बात हो रही है, तो एग्जैक्टली तो दैट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। अगर वो सिर्फ अपने डिफरेंसेस को खत्म कर देते और डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपस में कायम कर लेते हैं तो जो मुसलमानों के अंदर मैं कहूँगा वेस्ट ने सबसे बड़ी डिवाइड क्रिएट की थी जो कि फिरका वारियत की डिवाइड थी, वो डिवाइड खत्म हो जाएगी। जब वो डिवाइड खत्म हो जाएगी तो फिर मुसलमानों को एक पैसिव नेटो बनानी चाहिए, जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हमेशा से इसको प्रमोट करता आया है। पैसिव नेटो का मतलब यह है कि हम एक एग्रेसिव नेटो नहीं बनाना चाहते जो दूसरे मुल्कों को अटैक करे। हम सिर्फ ऐसी नेटो बनाना चाहते हैं या ऐसी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं जो मुसलमान कंट्रीज पे दूसरी कंट्रीज को अटैक करने से डिटर करे, एंड इन पर्टिकुलर इजराइल, ठीक है ना। अगर वो नेटो बन जाती है या वो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है तो वो मेरा ख्याल प्रोबेबली ये जो इस जंग में मुसलमानों ने जितनी तकालीफ देखी हैं, पैलेस्टीनियंस ने पिछले 2 साल में जितनी तकालीफ देखी हैं, दैट वुड बी द बेस्ट आउटकम ऑफ ऑल दोज थिंग्स। क्योंकि जब तक मुसलमान अपनी टांगों पे खुद खड़े नहीं होंगे, अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर खुद यकीन नहीं करेंगे, कोई दूसरा मुल्क, खासतौर पे वेस्टर्न मुल्क आके आपको डिफेंड नहीं, कोई आपकी सिक्योरिटी की ज़मानत आपको नहीं दे सकता। रोकड़ी साहब, क्या लगता है कि जो क्वाड कंट्रीज़, इस्लामाबाद में मीटिंग भी हुई और कहा गया कि GCC ममालिक और दीगर जो पाकिस्तान है, साथ में तुर्की है, उसमें मिस्र को भी शामिल किया जा सकता है, इंडोनेशिया को भी शामिल किया जा सकता है, इस तरह का कोई अलायंस बनता नज़र आ रहा है आपको फ्यूचर में? मेरा ख्याल है इतने जल्दी नहीं बनेगा। बन सकता है, जल्दी नहीं बनेगा। सबसे अहम है कि तुर्की और सऊदीया कि वो कैसे एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। अभी कतर और सऊदीया का इतना नहीं थी कुर्बत, लेकिन आपको नजर आ रही है, अभी चीजें नजर आना शुरू हो गई। बल्कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर ये भी है कि दोनों ममालिक ने मिलकर आपको बहुत बड़ा पैकेज भी अनाउंस कर रहे हैं। तो फोर्सेस का वो शायद वो तो चीज़ें बने ना बने,
پاکستان کے لیے چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں. اچھا. اور ہم ایسا ملک ہیں, 25 کروڑ کی آبادی ہماری, ہم اپنے آپ جب ڈیفنس پیک کر رہے ہیں سعودیہ کے ساتھ, تو سعودیہ کی مشاورت جو اس کی اجازت کے ساتھ ہی کو آپ آگے جائیں گے, اکیلے نہیں جائیں گے. ہاں سعودیہ کو لیڈ لے, وہ ترکی کے ساتھ بیٹھے, ایران اور سعودیہ کے ڈیفرنسز رہیں گے, لیکن اگر ایک دوسرے کے ساتھ اس حد تک نہ ہو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی امن رہے گا. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کتنی جلدی ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں, لیکن پاکستان اپنے لحاظ سے بہتر ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں ابھی ایک اور اناؤنسمنٹ بھی آنے والی ہے کہ وہ ارامکو کا میجر جو پروجیکٹ ہے وہ لے کے آ رہے ہیں آپ کے گوادر پہ. اب گوادر کے اوپر سٹوریج کے لیے بھی بہت بڑا ایک آ رہی ہے, ہرمز کے بعد گوادر کو ایز اے سٹوریج پلیس بڑا کنسیڈر کیا جا رہا ہے. یو اے ای کی پورٹ کے بعد ہماری پورٹ بھی تو کوئی کم پورٹ نہیں ہے, بلا شبہ. تو چیزیں ہمارے لیے ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں. اب ہمارے لیے یہی ہے کہ یہ زیادہ جہاز بنائیں, زیادہ ہمارے بکیں گے, جو چانسز نظر آ رہے ہیں. ہمارا آرمز اینڈ ایمونیشن کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھے گی جو نظر آ رہی ہے. اور مطلب کہ ریجن میں نیکسٹ جو سیکورٹی پرووائڈر پاکستان ہو سکتا ہے, لگتا ہی ہے, یعنی پاکستان not provider. اور اس کی ایک اور وجہ بھی عادل, ہم نے جتنی سنجیدگی اور جتنے اچھے طریقے ساتھ معاملہ ڈیل کیا ہے نا, تو آپ کے خلاف جو ایک پورا نیریٹو کریٹ کرتا تھا انڈیا کہ آپ ٹیررسٹ کو فنڈنگ کرتے ہیں, آپ ٹیررسٹ ہیں, ابھی بھی آج کے دن بھی وہ کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان سیف نہیں ہے, یہ کیسے ہوں گے. تو پورا ہم دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں یورپ میں, تمام دوست بتاتے ہیں کہ یار ہمارا میڈیا تو اس وقت صرف ایک چیز بول رہا ہے, پاکستان پاکستان پاکستان. اللہ تعالیٰ کرے یہ مذاکرات کامیابی سے ختم ہو, اس کا اثر پاکستان پر مثبت بہت رہے گا. انڈیا کے لیے مسائل بنیں گے. آپ ایک روشن ملک کے طور پہ دنیا کے آگے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتری کرے کہ ہم اس کے ثمرات اب لوگوں تک بھی پہنچا سکیں. انٹرنیشنل تو ہم بہت اچھا کھیل رہے ہیں, تو کوئی اپنے گھر کا مطلب بہترین سفارتکاری ہم نے کر لی, پاکستان کی جو سٹینڈنگ ہے وہ بدل گئی ہے, ایک عام آدمی تک بھی اس کے ثمرات جو ہے پہنچنے چاہیے. لیکن ابھی جس طرح آپ نے اسپوائلرز کی بات کی, تو ایک طرف جو اسرائیل ہے اس نے تو اٹیک کر دیا لبنان پہ, کس طرح وہاں ڈیمیجز کیے, کس طرح نقصان کیا, اگریشن کیا. آن دا ادر سائڈ اگر انڈیا میں دیکھ لیں, وہاں پہ سنا ہے کہ ان کے جو مذہبی لوگ ہیں وہ وہاں پہ جو کوئی دم درود یا کیا ان کے جو ہوتے ہیں منتر شنتر پڑھ رہے ہیں کہ جے ڈی وینس پاکستان نہ آئیں, پوری کوشش وہ کرتے رہے ہیں. لیکن چلیں ڈیلیگیشن دونوں الحمدللہ پاک آئے ہیں, اور اس ٹائم جو پیس جو پروسیجر ہے وہ پاکستان میں جاری ہے, ڈائیلاگ جو ہے وہ ہو رہا ہے. اس